والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ دوا کا 8واں درس آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں 2 باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک عنوان ہے دوا کتاب میں عمر یستنصر بالدعاء۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام جب مصیبت آتی، کچھ پریشانیاں آتی تو دعا کے ذریعے مدد لیتے تھے۔ اس عنوان کی وضاحت کریں گے۔ دوسرا جو عنوان ہے وہ بھی ذرا وسیع ہے، ارتباط الخیر والشر بالعمل۔ کہا کہ خیر اور شر کا جو تعلق عمل سے بڑا گہرا ہوتا ہے۔ بندہ اگر خیر کو اپناتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے، برزخ کی زندگی میں بھی دیکھتا ہے، آخرت میں بھی دیکھتا ہے۔ اگر وہ شر کو اپناتا ہے تو اس کا اثر دنیا میں، برزخ کی زندگی میں، آخرت میں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے ابن القیم رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے ہم اس کو عربی میں پڑھ دیتے ہیں، بعد بھی اس سے وضاحت کرتے ہیں۔ وَلَمَّا كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَعْلَمَ الْأُمَّةِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَفْقَهَهُمْ فِي دِينِهِ كَانُوا أَقْوَمَ بِهَذَا السَّبَبِ وَشُرُوطِهِ وَآدَابِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ۔ کیا کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ؟ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرات صحابہ اکرام امت میں سب سے زیادہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، اور اللہ کے نبی کے بعد اس دنیا میں سب سے اگر صحیح سمجھ اگر کسی کی تھی تو وہ حضرات صحابہ اکرام کی تھی۔ ان تمام کے باوجود بھی وہ دعا کرتے، دعا کے اسباب کو اپناتے اور ان کے شرطوں پر اترتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دی، کہا وَكَانَ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يستنصر به على عدوه۔ عمر ابن خطاب کا دور آیا تو انہوں نے اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے دعا سے مدد لی۔ وَكَانَ أَعْظَمَ جُنْدَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ، یہ دیکھیے، لَسْتُمْ تُنْصَرُونَ بِكَثْرَةٍ وَإِنَّمَا تُنْصَرُونَ مِنَ السَّمَاءِ۔ یہ بڑا بھاری جملہ ہے۔ کہا کہ تم اپنے تعداد کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر تم کامیاب ہو سکتے ہو، آسمان کے آنے والی مدد ہی تمہیں کامیاب بنا سکتی ہے۔ اور آگے عمر کا ایک قول نقل کیا، کہا انی لا احمل ہم الاجابہ ولکن ہم الدعاء۔ کہا کہ مجھے دعا کرتا ہوں، دعا قبول ہوتی یعنی اس کی مجھے فکر نہیں رہتی ہے، بلکہ مجھے ہمیشہ فکر رہتی ہے کہ میں دعا کروں۔ اور کہا اس کے بعد فَإِذَا أَلْهَمْتُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ مَعَهُ۔ یاد رکھو یہ بات بہت اہم ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کی توفیق دی، الہام دیا، سمجھ جاؤ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہے۔ تو یہ بات جو انہوں نے نقل کی ہے اس کو ہم عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کے خطبے سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ نیٹ میں چلے جائیے، ان کا خطبہ آڈیو میں بھی ہے اور وہ PDF میں موجود ہے۔ اس کا عنوان ہے الاستنصار بالدعاء۔ تو یہ دعا جب بندہ کرتا ہے تو پریشانی میں پڑتا ہے تو آج کل ہم دیکھتے ہیں اسباب کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور سبب پر جو ہے انسان زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ جیسے میں نے ایک مثال دیا آپ کو گزشتہ مرتبہ، آدمی کے پاس گاڑی ہے، وہ 1:15 بجے جماعت کھڑے ہونے والی ہے، انہیں کیا سوچتا میں 1:14 کو نکلا تو میں پہنچ جاؤں گا، نیچے اترتا، گاڑی کو کک مارتا، کیا بھی نہیں ہوتا، وہ بولتا چلو میکینک کے پاس جائیں گے، اس کے پاس گئے، ادھر گئے ادھر گئے۔ یہ زیادہ جو ہے سبب پر بھروسہ کرنے سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو بندہ جب پریشانی میں پڑتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا سہارا لینا چاہیے، چاہے وہ رات کا دن ہو، دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو۔ دیکھو یونس علیہ السلام کو تین اندھیرے میں سے اللہ کو پکارا، فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ علیکم بالدعاء، تم دعا کو لازم پکڑ لو، اور دعا سے مدد حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب خصوصاً آپ لوگوں کے امتحانات کے دن آ رہے ہیں، ہم طلباء کو دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کلاس میں سنتے بھی ہیں، تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں طالب علم کو دامن کبھی دعا کا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا وہ قول میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، جب بندہ امتحان کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ مضطر ہوتا ہے، اور مضطر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ نے سورۃ نمل میں یوں بیان فرمائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اور دیکھیں گے خصوصاً مدد لینا کب چاہیے؟ جب خصوصاً دشمن ہمارے اوپر اگر غالب ہو، ایسے وقت میں دعا بڑا بہترین سہارا ہے۔
مجھے معلوم ہے کرونا کے دنوں میں کووڈ-19 جب آیا اس وقت ہمارا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط تھا، ہم رو رو کے دعا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی بیماری چلی گئی دعا کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہی بات تو کفار و مشرکین کے درمیان میں آئی، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا۔ دیکھو انسان تب تکلیف میں پڑتا ہے اللہ کو 3 حالتوں میں پکارتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت ہے دعانا لجنبہ، لیٹ جاتا ہے، ہسپتال میں ہیں، اچھے اس وقت میں دعا نہیں کرے، ہسپتال میں بیڈ پہ پڑھ کے اللہ اللہ دعانا لجنبہ، او قاعدن، یا تو وہ کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، او قائما، یعنی کیا کرتا ہے، بیٹھ کر پکارتا ہے۔ اللہ نے انسان کی نفسیات کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ۔ جب اس کی تکلیف دور ہو گئی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آدمی بیماری ہو کبھی بھی ہو ہم اپنے آپ کو وارث نبی کہتے ہیں نا، لہٰذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ جب بھی حالات اگر جو خراب ہوں، ہمارے موافق نہ ہوں، حالات ناسازگار ہوں، ایسے وقت میں ہم سب کو ماشاءاللہ نبیوں کے نقش قدم پر چل کر دعا سے مکمل طور پر سہارا لینا چاہیے۔ مثالیں ہم آپ کو دیتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے حضرت نوح کی مثال ہے۔ حضرت نوح نے کیا کیا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 25 ہے۔ جب وہ مغلوب ہو گئے ساری قوم جو ہے ان کو پریشان کرنے لگی، معجزات کا مذاق اڑانے لگی۔ دیکھو الفاظ کیسے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، ایک ہی جملہ کہا انی مغلوب، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میری مدد کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، گئے دعوت دیے، حکمت سے سب باتیں سمجھائے، لیکن جب فرعون کی سرکشی زیادہ بڑھنے لگی تو اس وقت کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یہاں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں حضرت موسیٰ دعا کر رہے تھے، بعض وہ کھڑے ہو کر حضرت ہارون علیہ السلام آمین بول رہے تھے، اس روایت ہے اس میں۔ تو کیا کہا، جب دعا قبول ہو گئی تو اس کی بشارت ان الفاظ میں آئی قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان الی آخر الآیہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ بلکہ سورہ اعراف میں یہ بھی آتا ہے جب بنی اسرائیل آ کر شکایت کرنے لگے تو کہنے لگے یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اور یہ بات دیکھو خصوصاً ہم دشمن ہم پر غالب ہوتا ہے، آخری میں بھی ماشاءاللہ وہ انبیاء علیہم السلام دعا کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ جالوت طالوت کے قصے میں دعا یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین۔ دعا دیکھو اللہ کیسے قبول فرماتا ہے فہزموہم باذن اللہ۔ دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ جو ہے جالوت طالوت کے قصے میں ایک کو جو ہے مدد مل جاتی ہے۔ اور دعا سے مدد لینے سے الحمدللہ یہ جو ہے ربانیوں کی عادت ہے۔ ربانی کسے بولتے ہیں، ربانی اسے کہتے ہیں جو پکا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، ربانی علماء ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا، وہ دعا مکمل طور پر سورہ آل عمران کی 147 میں آئی ہے۔ دعا کا نتیجہ کیا ہوا، اللہ نے کہا فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ۔ یہ آیت شیخ و تفسیر پڑھا رہے تھے 7ویں جماعت میں، اس موقع پر انہوں نے ایک بات یہاں یہ کہی، دیکھو ثواب الدنیا بھی ہے ثواب الآخرہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے ثواب کے ساتھ حسن کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ملتی چیز، یہ آخرت میں ملتی ہے۔ اور بدر میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، آپ تو رات بھر اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے، کیا حالت تھی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے اس گڑ گڑانے کو بیان کرتے ہیں، کبھی ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک سایہ بان تھا، اس میں آپ بیٹھ گئے، قبلہ روح ہوئے، آپ نے اپنے ہاتھ پھیلائے، وہ دعا جانتے ہیں اللہم انجز لی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر۔ اب دعا میں جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو طلبہ یاد رکھیے وہ دنیا ہی الگ ہے، اگر اس دنیا میں چلے گئے تو ہم کہاں بیٹھیں کس جگہ بیٹھیں اس کا احساس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا ڈوب کر دعا کرے، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب سے جو مناجات کی ہے وہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کو پورا کرے گا، چادر سیدھی کی۔ اب یہ جو علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ڈوب کر دعا کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ تو اس طرف اشارہ کرتا ہے استستغیثون ربکم
عبدالسلام شویر حفظہ اللہ سے دعا کے بارے میں ایک ویڈیو کلپ میں نے سنی، اس میں مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ دے کر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا. کیا بولے؟ ایک بندے کو کیسے دعا کرنا چاہیے جیسے ایک ڈوبنے والا اللہ سے بولتا ہے، اے اللہ اگر تو نہیں بچایا تو کوئی بھی مجھے بچانے والا نہیں ہے. اس طرح ہمیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اپنائیت اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف مائل کرنے کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ویسے جو ہے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے. اب ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں یا دشمنوں کے خلاف کیا کیا دعائیں کرتے تھے. یہ دعا تو جو ہے یہ غزوہ خندق میں ثابت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا الفاظ ہیں؟ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب مجری السحاب اہزم الاحزاب وانصرنا علیہم. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کیسے ہیں یہ جو بے جو آخری میں آیا نا، یہ سجا تکلف سے نہیں ہے، یہ سجا آمد ہے. یہ اللہم منزل الکتاب، اے کتاب کو اتارنے والے، سریع الحساب جلد حساب لینے والے، مجری السحاب بادلوں کو چلانے والے، اہزم الاحزاب اے اللہ تو ان جو ہے جماعتوں کو شکست دے دے، وانصرنا علیہم اور ہماری مدد کر ان کے خلاف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا جب ڈر ہوتا تو یہ پڑھتے اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. کیا اللہ پہ بھروسہ ہے، اے اللہ تو میری تائید کرنے والا ہے، تو میرا مددگار ہے. بک احول اے اللہ میں تیری طاقت سے لڑتا ہوں. وہ بک اصول صال یصول کے معنی آتے حملہ کرنے کے، اے اللہ میں تیرے نام سے حملہ کرتا ہوں. وہ بک اقاتل اور میں تیرے نام سے ہی لڑتا ہوں. یہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے. اللہ عبدالرزاق البدر نے تمام تذکرہ کیا خطبے میں. یہ دعا بھی ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اور ایک اہم بھی دعا ہے، اور ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے یہ دعا ہم سب کو پڑھنا چاہیے. اللہم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قاعدا واحفظنا بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا ولا حاسدا. یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ تو اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، جب میں کیا رہوں میں کھڑا رہوں. اے اللہ بیٹھا رہوں اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر. اے اللہ میں سویا ہوا ہوں تب بھی حفاظت کر اسلام کے ذریعے میری. اے اللہ تو دشمنوں کو میرے ذریعے خوش مت کر، دشمنوں کو خوش نہ کر. یہ دعا ماشاءاللہ جب تہجد کی پابندی ایک جگہ ہو رہی تھی بنگلور میں، اس وقت میں نے یہ دعا جب لوگوں کو بتائی تو لوگ اپنا تجربہ بتانے لگے. ہم نے یہ دعا پڑھی تو اس دعا کے بعد ایک طرح کا سکون ملا مجھے. اور کہتے ہیں یہ دعا پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ماشاءاللہ اپنے علم سے اپنی نگرانی سے گھیر لیا ہے. لہٰذا دعائیں پڑھیں مگر اہتمام سے پڑھیں. اور اسی طریقے سے اس باب کی دعا میں حضرات صحابہ اکرام نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دعا سے کیسے سہارا لیتے تھے. دیکھو جب حضرت ابراہیم کو ننگا بنا کر آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ دعا کون کرے؟ یہ نوٹ کرو آپ، یہ دنیا کے دو خلیل ہیں نا، انہوں نے بولے دعا یہ. ایک تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حمراء الاسد میں ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس دعا کی تشریح میں علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ کے دو خلیل نے پڑھی ہے. اور یہ دعا ایسی ہے بندے کی دائیں سے آگے سے پیچھے سے ماشاءاللہ ہر طریقے سے حفاظت کرتی ہے. اور اس الفاظ میں جو دعا ہے نا، الفاظ میں ماشاءاللہ پریشان دل کو سکون بھی پہنچاتی ہے. جب کبھی قانون بنتا ہے، جب کبھی حالات سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم نیوز دیکھتے ہیں پتہ نہیں ادھر ادھر سے کچھ پریشانی آ جاتی ہے، اس وقت کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ ہی ہمارا جو ہے مطلب کیا ہے نگران ہے اور کتنا بہترین ہے. اگر اس کے بارے میں آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں خطبے کا احالہ کرتا ہوں. مدینے کے مشہور خطیب ہیں عبدالباری سبیری حفظہ اللہ، انہوں نے اس بارے میں خطبہ دیا. وہ خطبہ سن لیجئے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے لفظ پر ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے بحث کی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے دعائیں جو ہوتی ہیں کمزور کی دعا زیادہ رنگ لاتی ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم کمزوروں کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں.
اللہ کی نبی نے کیا فرمایا؟ ایک جنگ میں جب کمزوروں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ یہ روایت دیکھو، اللہ کی نبی نے فرمایا دیکھو انما ینصر اللہ هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا، کب کرے گا؟ جب کہ لوگ جو کمزور ہوں گے ان کا حق ادا کیا جائے، جب وہ دعا کریں گے، نماز پڑھیں گے تو ماشاءاللہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا۔ اس سے پہلے ہم یہ بات بتا چکے ہیں، بعض صحابہ ایسے تھے جو مستجاب الدعوات تھے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنگوں میں لے جاتے، ان کو بٹھاتے، ایک طرف دعا کرتے رہو، ہم لڑتے رہیں گے۔ ویسے ہی ہوتا، وہ حضرات صحابہ اکرام میں سے کئی ایک ایسے تھے جو بیٹھ کے دعا کرتے ہوئے ماشاءاللہ قبول ہو جاتی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہو سکتا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صالحیت سے ماشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھاتے تھے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نیک جو کمزور ہوتے نا، دیکھو ان کے دل بڑے نیک ہوتے ہیں، جب بھی وہ کام کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو یہ بات، جب بھی معاشرے میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کے حقوق کو پورا کیا جائے، اگر وہ دعا کر دیتے ہیں تو بولے یہ کمزور لوگوں کی دعا بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اور ایک چیز ہے جس کی ہمارے معاشرے میں بڑی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں بھی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، پہلا خطبہ پڑھتے، سورہ قاف پڑھتے ایک ایک رکوع، اس کے بعد مواد کم رہتا ہے، جب آخری میں بولتے شروع میں وہ آیت پڑھنا، اس کا ترجمہ یہ ہے، ادھر ادھر ہانکتے رہتے ہیں، اب وہ چیٹی لے کر تو اس پہ ہم حملہ ہوتا ہے، لو لیٹر لائے۔ ایسا امت کا اگر ذوق ہو تو بتائیے کیسے ہوگا؟ نعوذ باللہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود آر کے نور حفظہ اللہ کو دیکھا، میں رحمہ اللہ کو دیکھا، میں جب وہ آخری خطبہ مسجد عباد الرحمن میں دیے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ 4 سائز کے 10 پیجہ ہیں، حالانکہ دکتور ہیں۔ تو اس طریقے سے میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، خطبہ جمعہ کا اہتمام بڑے اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ آپ بھی چھٹی میں جاتے ہیں تو الحمدللہ بعض طلبہ ہم سے رابطہ بھی کرتے، کیا عنوان چاہیے، خطبہ ہونا چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے، اپنے اساتذہ سے آپ حاصل کریں۔ مجھے خود یہ معلوم ہے، یہی مسجد سلطان تھی 7ویں 8ویں جماعت میں قرب و جوار میں تقریباً 70 ایسے قریے تھے جہاں خطبے کی اجازت طلبہ، یہیں بیٹھ کر شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، جو امیر جمعیت اہل حدیث پانڈیچری تمل ناڈو ہیں، وہ ہمیں چہشمبے کے دن عصر کے بعد بیٹھ کے مواد دیتے تھے۔ انہوں بولتے تھے یاد رکھو آپ لوگ جو خطبہ دینے جا رہے ہیں نا، یہ وقت کا جہاد ہے، یہ لہٰذا خطبہ کیسے ہونا چاہیے، الحمدللہ قرآنی آیتیں بتاتے، حدیث بتاتے، اور وہ قریوں میں جا کے تجربہ شیئر کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں بولتے تھے قریوں میں جا کر سب سے پہلے ان کو انسان بناؤ، بعد میں مسلمان بناتے، بعد میں مومن بناتے، وہ الگ ہے۔ لہٰذا ہم طلبہ کو بھی دیکھتے ہیں، یہاں جو تقریر یاد کر لیتے ہیں، انجمن کی وہ جگہ وہاں کرتے، کسی بھی سامنے آتا نہیں، پورے اوپر سے جاتا ہو۔ لہٰذا اس طریقے سے خطبہ، لیکچر، درس ہوتا نا، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا خطبہ جمعہ میں صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، خطبہ جمعہ میں حنابلہ کے پاس اس کے رکن ہیں، 4 رکن ہیں۔ وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے تو اس خطبے میں اللہ کی تعریف ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اس خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور حدیثیں ہونا چاہیے، تیسرا یہ ہے اس خطبے میں جو ہے کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام، اور اسی میں ائمہ 4 کا ذکر بھی ہونا چاہیے، رکن ہے حنابلہ کے پاس ہے۔ اور چوتھا ہے دعا، سمجھ گئے نا، پہلے قرآن، اس کے بعد حدیث، اس کے بعد کیا، نبی پر درود۔ اگرچہ اس کو بعض علماء نے کہا کہ ہمیشہ ان اللہ و ملائکتہ ہمیشہ پڑھنا بدعت بولے علماء، لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں کوئی خطیب جو ہے جمعہ میں اس کے بغیر نہیں رہتا۔ اصل میں کیا ہے، ہم جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس میں درود پڑھنے کو یاد دلاتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کبھی پڑھے کبھی چھوڑو، ورنہ لوگ ہمیشہ پڑھتے بدعت ہی بول سکتے ہیں اسے۔ چوتھی چیز ہے دعا کرنا چاہیے۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں، ایک آدمی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، جانتے ہیں نا، ایک آدمی آیا، آ کر بولا جانور ہلاک ہو گئے اور راستے کٹ گئے، آپ دعا کرو۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، وہ عرب میں طوفان رہندے کچھ بھی رہندے، اگر اللہم اغثنا اللہم اغثنا اگر بولا تو انہوں خود ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ میں نے خود سلال بزرگ کو دیکھا ہے، چیٹی جیب میں رکھے اللہم اغثنا، اور سامعین میں جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی بارش ہوا ختم ہی فوراً روک لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ امام دعا شروع کرے تو جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نہیں اٹھانا چاہیے، دعا جب خطیب کرتا ہے ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ ایسے ہی آمین بولیے۔
تو یہ دعا کرتے ہیں. تو لہٰذا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی نے دعا فرمائی, مسجد سے باہر نکلے بھی نہیں تھے ماشاءاللہ بارش شروع ہو گئی. اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد وہی آدمی آتا, بولتے اس روایت میں ایک ہفتے تک مدینے میں سورج نہیں دیکھا گیا. اس کے بعد آتا ہے یا رسول اللہ بارش زیادہ ہو کر ہمیں ہلاک ہونا شروع ہو گیا. بولے روک دلو. تو اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا وقت ہے, خطیب ممبر پہ ہے, جمعہ دعا قبول ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ میں دعا جس کو کرتے ہوئے دیکھا عبد الباری السبیتی ہیں. وہ خطبے کا کاغذ جیب میں رکھ لیے 11 منٹ دعا کرتے ہیں, ڈوب کے دعا کرتے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو بھی اس ملک میں کیا کیا پریشانیاں کیسے ہونا چاہیے وہ اللہ کے یہاں دعائیں نہیں کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہم اجعل امامنا, وہ امام دعا کرتے ہیں, یہاں امام غیر مسلم ہے, وہاں امام مسلم ہے, تو وہ دعائیں پوری لا کے نہیں کرنا. اور ایک بھی ہے بڑی اچھی بات ہے, آج بولتا ہوں اللہم شتت شملہم فرق جمعہم, دعا نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعوت کا مرحلہ ہی پورا نہیں ہوا تو ہلاکت کی دعا کہاں کرتے ہیں. لہٰذا دعا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اور بعض لوگ دعاؤں میں تکلف بھی کرتے ہیں, رونے سے ایکٹنگ کرتے ہیں, وہ خشوع النفاق ہے وہ. جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. بہرحال خطبہ جمعہ میں دعا کا اہتمام ہونا چاہیے. اور آپ لوگوں کو نصیحت, اور یہ ویڈیو جہاں تک پہنچتا ہوں یہ بھی نصیحت ہے, جمعہ کے دن عصر کے بعد کا جو وقت ہے بڑا بہترین وقت ہے, اس وقت میں دعا کا اہتمام کریں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو دعا نہیں کرتا وہ مرحوم کیا ہے, وہ محروم ہے, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ دعا کے سے سہارا لینے کے باب میں دعائے قنوت بھی ہے. کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ 2 چیزیں ہیں جو دعا سے حاصل ہوتی ہیں, ایک ہے اللہ کی مدد اور دوسرا ہے رزق. ازواج مطہرات کہتی ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے پینے کے لیے, جب وہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت, بولتے ہیں ازواج مطہرات, یہ پڑھ کر ختم ہوتا ماشاءاللہ باہر سے کھانے کے لیے توشہ آ جاتا. ہمیں ایسے کئی لوگ بھی تھے میرے رشتہ داروں میں غیر رشتہ داروں میں, ہم نے بھی الحمدللہ ان کو یہ دعا لکھ کر دیا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. یہاں کھڑے ہو کر بیٹھ کر بولنے میں جو کوئی مجھے قباحت بھی نہیں ہے. الحمدللہ کتنے لوگوں کو ماشاءاللہ صدق سے دعا کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ رزق کی پریشانیاں ختم ہو گئیں. لہٰذا آپ اس دعا کا اہتمام کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رزق کے لیے ایسے بھی ہوتا ہے, لہٰذا دعا قنوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مطلب ایک آدمی پر ظلم بہت زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ کسی سے دعا کرائی جائے. تو انہوں نے کیا کیا, ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں انہوں نے کہا ایک فلاں قبیلے میں ایک بڈھی ہے, اس سے بولو جا کے دعا کرو. اور بولتے ہیں وہ ایسی اللہ والی بندی تھی, وہ جیسے ہی دعا کری جو ظالم بادشاہ تھا مر گیا تھا. تو لہذا مولانا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے بندے میں انکساری کتنی ہے. جب آپ دعا کرنے بیٹھتے ہیں نا تو کیا کرنا چاہیے, آپ کے بیٹھنے میں بھی عاجزی انکساری ہونا چاہیے. ادب سے نہ بیٹھیں, تشہد میں بیٹھیں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں. اور دعا کرنے کے بارے میں پہلے سے ہم کیا کرنا, ذہن بنانا چاہیے. اور جب دعا ہم کرتے تو دل نہیں لگتا, ادھر ادھر توجہ جاتی. اس کے لیے کیا ہے, میرا اپنا تجربہ یہ ہے, اللہ کی خوب تعریف کرو. جب اللہ کی خوب تعریف کرتے نا اللہ کی محبت دل میں آ جاتی. جب اللہ کی محبت دل میں آ گئی ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے, وہ دل جمنے لگتا ہے. دل جیسے ہی جمنے لگتا ہے اللہ کی محبت آتی ہے, اللہ تعالیٰ الہام بھی کرتا ہے. ویسے ہی موقع آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قیامت کے دن امت کی شفاعت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سجدہ کریں گے. یہ کس کے لیے, امت کی خاطر. اور آپ نے فرمایا اس وقت سجدے میں ایسی تعریف کروں گا کہ اللہ مجھے ہی سکھائے گا. لہٰذا اللہ کی تعریف کرنے سے ماشاءاللہ اپنا دل بھی نرم ہوتا ہے, بندہ اللہ سے قریب بھی ہوتا ہے. جب اللہ کی محبت ہے تو اللہ الفاظ بھی ساتھ دیتا ہے. اور یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جو دعا سے مدد لینے کا جو مسئلہ ہے, اس باب میں بیہقی رحمہ اللہ نے تو اپنی کتاب میں باب ہی قائم کیا ہے, کہا باب الاستنصار بالدعاء. اب یہ دیکھیے اس میں اور ایک بات کیا ہے, دعاؤں میں ایک اہم دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم اس کا اعراب جانتے ہیں مگر معنی نہیں جانتے. 5 اعراب بولو تو بتائیں گے طلبہ, لیکن اس کا معنی نہیں جانتے. حوقلہ بولتے ہیں اس کو, لیکن بولتے ہیں حولقہ زیادہ صحیح ہے. سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں شاید وہ مدینے کے جو مطلب پنجم کے بچے بچا رہے تھے کہ وہ جو اس میں جو نص ہے متن ہے اس میں بھی حوقلہ ہی آیا ہے. حوقلہ نہیں تو حولقہ آتا ہے.
تو شاید اس میں غلطی ہو گئی. سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حولقہ ہونا چاہیے وہ, لہذا اس کا اعراب پڑھیں. مجھے یہ جو عرب استعمال کرتے بڑا اچھا لگتا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حالت احرام میں ہیں, مکے سے مدینہ جانا چاہتے ہیں. اس وقت تصریح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی. بولتے تھے 200 ریال اس وقت دینا جب کعبۃ اللہ کو دیکھ لینا. اب مین روڈ سے جاتے تھے. آج کل تو اتنی پریشانیاں ہیں, اگر بغیر تصریح کے حج کرنے چلے گئے خروج کے ساتھ 5000 ریال اور ہمیشہ کے لیے ایگزٹ. ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ حج بڑا آسان تھا, تو ہمارے پاس تصریح بھی نہیں ہوتی تھی. حج کو ہر سال جاتے تھے الحمدللہ. تو ایک وقت دوسرے کئی عمری اور پاکستانی طلبہ بیٹھے, تو جاتے چیک پوائنٹ پر واپس کر دیتا. وہ ڈرائیور پتہ لا حول ولا قوت الا باللہ, عرب کے لوگ دیکھو مصیبت میں پڑتے ہیں. پھر پلٹتا, پھر واپس آتا. انہیں بولا دیکھو میں 3 مرتبہ پڑھتا ہوں, انشاءاللہ چھوڑ لیتا ہوں. پولیس والا ویسے ہوا, 2 مرتبہ گھمایا, تیسرے مرتبہ کوئی نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ, چیک پوائنٹ میں آسانی سے آگے بڑھ گیا. تو اس طرح اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دعاؤں کے جو اثرات دیکھے اس وقت وہ بھی ہیں. لہٰذا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, مگر جب انسان نیکی اور برائی کے مسئلے میں رہتا ہے تو اس وقت اسے پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کئی باتیں کہی ہیں. اسمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں قتیبہ بن مسلم ترکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے. سب بھی باندھ لیے, اور سب باندھنے کے بعد انہیں اپنے آلات حرب پر جو ہے کیا نہیں ہے, مطلب بھروسہ نہیں ہے. عموماً کیا ہوتا جب میدان جنگ میں انسان جاتا ہے تو اسے اپنے حالات جنگ کے آلات پر بھروسہ رہتا ہے. دیکھو کیا حالت ہے ماشاءاللہ. لڑائی کے دوران قتیبہ بن مسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور بولنے لگے تلک الاصبع احب الی من 100,000 سیف مسیطرین. کہنے لگے یہ انگلی جو میں اللہ کی طرف اٹھا رہا ہوں نا, اللہ سے مدد کے لیے, میرے پاس جو ہے وہ 1000 تلواروں سے بھی بہتر ہے. لہٰذا اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں دعا قبول ہوتی ہے نا, ان مواقع کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے. سفر میں کون دعا کرتا؟ کوئی بھی دعا نہیں کرتا. موبائل ہے, بلوٹوتھ ہے, 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر غارت ہو جاؤ. بلکہ میں سمجھتا ہوں ماحول بھی نہیں ہے دعا کرنے کا, دعا کرنا چاہیے. بلکہ میں نے سفر کی حالت میں ہے نا کئی ویڈیو بنائی, ہمارے چینل موجود ہیں, اس میں وہ ویڈیو میں نے بنائی حالت سفر میں دعا کیوں قبول ہوتی ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جب بندہ پریشان رہتا نا, اللہ دیکھتا اس پریشانی کی حالت میں میرا بندہ مجھے یاد کرتا نا, اللہ بندے کی لاج رکھ لے کہ اللہ دعا قبول کر لیتا ہے. اور اسی طریقے سے بارش کے وقت بھی دعا کرنا چاہیے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ویڈیو ہے, اس میں دیکھیے یوٹیوب میں, حالت احرام میں ہیں, بارش آ رہی ہے, جا کے کھڑے ہو گئے شیخ بارش میں, بولتے ہیں لِأَنَّهُ حَدِيثُ أَحَدٍ بِرَبِّهِ. تو جب بارش آتی ہے تو ہمیں ریموٹ لے کے وہ چینل نہیں دیکھنا کتنی بارش آتی ہے, کہاں بارش ہوتی ہے, کتنا ڈوب جا رہا ہے, نہیں دیکھنا چاہیے. بلکہ ایسے وقت میں ہمیں جو ہے مکمل طور پر کیا ہونا چاہیے, دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی دعا کی طرف توجہ دینا. لڑائی کی حالت میں انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اس وقت وہ کہتے ہیں جب میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو ہوا کیا ماشاءاللہ, پورے قلعے کو ہم نے گھیر لیا, اور ہمارے سامنے رومی تھے, وہ بھی نعوذ باللہ کیا ہو گئے, شکست کھا گئے. مسلمانوں کو دیکھ کر رومی بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگے. بولتے ہیں قتیبہ مسلم رحمہ اللہ مگر ہم نے حالت جنگ میں اللہ سے دعا کی, لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, ماشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے, مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے. لہٰذا دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ حدیث بولتے ہیں الدعاء سلاح المومن. یہ دعا, یہ جو ہے حدیث صحیح نہیں ہے, یہ جو ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. آپ ایسے ہی بول سکتے. ان طرح کے الفاظ آ گئے تو آپ یاد رکھیے ایک بات کیا ہے اس میں, یہ ہم لوگ کوئی بھی حدیث بولتے ہیں تو اسے پہلے صحت اور ذوق کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر آپ کوئی بھی حدیث آ گئی اس وقت اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن رواہ, نہیں بولنا چاہیے. اگر ایسے وقت میں کیا کرنا, ایسے کہا گیا ہے, ایک مشہور جملہ ہے, اس لیے عرب میں کیا کرتے ہیں جو چیز آتی ہے رویہ, قیل, جاء فی الآثار, اس طرح کے جملے جو ہے ہم یہ کہنا چاہیے. بہرحال دعا کے بارے میں بڑی لمبی بحث سے کہنا یہ چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی دعا فرمائی. وہ باب بھی آپ پڑھے ہوں گے اس سے پہلے. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا اے اللہ ہم تو تیرے نبی سے دعا کراتے تھے, تیرے نبی تو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں, ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. بہرحال دعا کو ہم معمولی نہ سمجھیں. آج کل تو 5G 6G کا دور ہے. انسان کیا چاہتا ہے, اب دعا کرنا فوراً اثر دیکھنا نہیں ہوتا. وہ دعا کرنا
وہ دعا کی قبولیت کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے۔ آج کی درس کی جو دوسری بات ہے جو اہم ہے وہ کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے یہاں ایک بات یہی بتائی ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو الحمدللہ وہ اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے، اور بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں سب سے بڑا سبب جو ہے دعاؤں کا ہے، اور بولتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے تو مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، اور جب دعا کرتا ہے تو ماشاءاللہ نعمتیں ایسی ہی باقی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ماشاءاللہ اپنا انعام فرماتا ہے۔ تو امت کے مختلف طبقات میں دعا سے تعلق جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جب ملے دعا کرتا ہے، اور نماز کے بعد دعا کرنے کو بھی بعض لوگوں نے ضروری سمجھا ہے، حالانکہ فقہ کی کتابوں میں کہیں بھی اجتماعی دعا کرنا، پیچھے آمین بولنا ایسے کوئی نہیں ہے۔ خلیل الرحمن ایک عالم ہم جانتے ہیں پاکستان کے مشہور ہیں، وہ بولتے ہیں عالم جو امام ہوتا ہے اس کی ضرورت الگ ہے، پیچھے بیٹھنے والوں کی ضرورت الگ ہوتی ہے۔ انہیں جو دعا کرتا ہے اس پہ آمین بولا تو خالی امام کو میں پیچھے نہیں ملتا ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے اجتماعی دعا سے جہاں تک ہو سکے ہم بچیں، اور اس مسئلے کو لے کر اب معاشرے میں دیکھتے ہیں لڑائی جھگڑا رد مناقشہ سب ہوتا ہے، مگر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دعا کی عبادت سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے وہ بات آپ کو بتاتے ہیں، ارتباط الخیر والشر بالعمل، خیر و شر کا تعلق عمل سے کیسے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں خیر و شر کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب بندہ نیک ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کا اثر دنیا میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کا اثر ماشاءاللہ خبر میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا اثر کہاں نظر آتا ہے، آخرت میں بھی نظر آتا ہے۔ جب بندہ برا ہوتا ہے تو اس کا اثر دنیا میں ہی نظر آتا ہے۔ ایک دن ذرا نماز چھوڑ کر دیکھ لو، زبان کی تاثیر اللہ چھین لیتا ہے۔ نماز فجر نہیں پڑھے دن اچھا نہیں گزرتا، نماز فجر پڑھ لو 7 بجے پتہ نہیں ایک عجیب قسم کی نشاط آتی ہے، یہ سمجھنے والوں کو محسوس ہو سکتا ہے۔ تو یہ خیر و شر ہے نا بہت اہم ہے، اور آج کل ہم دیکھتے ہیں شر زیادہ ہے خیر کم ہے، اور خیر کا کام ہم کر لے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے۔ یہ بات یاد رکھیے، آپ جو خیر کرتے ہیں اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، جیسا کہ حضرت شعیب نے کیا کہا، وما توفیقی الا باللہ۔ دوسرا یہ ہے آپ جو خیر کا کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کا فرشتہ ہے۔ آپ کے ساتھ جو شیطان ہے وہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، آپ کے ساتھ جو فرشتہ ہے وہ نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو نیکی کی اگر توفیق ملتی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ آیتیں ہیں انشاءاللہ آگے درس میں بیان کریں گے، کچھ چیزیں خیر کی تعریف شر کی تعریف، قرآن میں خیر کا ذکر کہاں ہوا بتاتے ہیں۔ بولتے ہیں پورے قرآن میں خیر کا لفظ 180 مرتبہ ہوا ہے اسم کے طور پر۔ خیر جو ہے خیر الکم، خیر الکم کیسے ہوا ہے، کس جگہ ہوا ہے، 180 مرتبہ اسم کے طور پر ہوا ہے، اور فعل کے طور پر 7 جگہ ہوا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ خیر کی کیا تعریف ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے اندر لغت میں 2 معنی آتے ہیں۔ کہا العطف والمیل، خیر کے اندر مطلب مائل ہونے کا معنی ہے۔ اچھا خیر کو خیر کیوں کہا گیا؟ بندہ کیا کرتا ہے اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس لیے خیر کہتے ہیں۔ اور عرب لوگ کیا کرتے تھے، مال کو بھی خیر، جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور سورہ احزاب میں بھی أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہاں بھی مال کا معنی ہے۔ اور عرب لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، وہ گھوڑے کو بھی خیر بولتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث آتی ہے بخاری مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ۔ آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر لکھ دیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم اس کو صحیح نیت سے پالو گے تو یہ گھوڑا تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا، اگر تم غلط نیت سے پالو گے تو ہوگا کیا، وہ تمہارے لیے جو ہے مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہٰذا خیر میں مائل ہونے کا معنی ہے، مڑنے کا معنی ہے۔ خیر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے یہ بھی ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں ما یرغب فیہ کل الناس، جس اچھے کام کو کرنے کے لیے سب لوگ رغبت رکھتے ہیں اور اس چیز کو پسند کرتے ہیں اسے کہتے ہیں خیر، جیسے عقل ہے، عدل ہے اور علم نافع ہے، یہ خیر۔ قرآن کے اندر خیر کا جو معنی آیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے کچھ کتابوں کا میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں۔ لفظ خیر کا کیا کیا معنی ہے، تو سب سے پہلے آپ اگر مطلب ماجسٹر اور دکتورا کے رسائل دیکھیں وہ آپ کو چیز ملے گی۔ مثال کے طور پر ایسا یہ باب باندھتے ہیں اطلاق الخیر فی الکتاب والسنہ، یہ ماجسٹر کا رسالہ ہے۔
خیر کا لفظ قرآن و حدیث میں کہاں ہے اسے پی ایچ ڈی کرتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، لوگ خالی شخصیت پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی قرآن کی خدمت ہونا چاہیے. یہ کتاب ہے الماء فی القرآن الکریم، پورے پانی کا ذکر ہے اس میں. تو میں نے دیکھا کہ خیر کے معنی کیا کیا ہیں قرآن میں، اس کو مختصر بتاتے ہیں. ایک معنی آتا مال کا، جیسا کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں کہا ان ترک خیرا. علامہ قرطبی کہتے ہیں المال من غیر خلاف، یہاں جو ہے خیر کا مطلب کیا ہے، مال ہے. اور ایک معنی آتا ہے کھانے کا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا نقل کی، کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اس دعا کے بارے میں بعض اسلاف یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اچھا رشتہ نہ آئے تو یہ جو ہے کثرت سے دعا پڑھے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے. طعام کا معنی ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ خیر کا معنی کیسے معلوم ہوا کھانے کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بات اصل یہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین گئے نا، حال یہ تھا پیر میں چپل بھی نہیں تھے، چل کر جا رہے تھے، پیٹ کو لگ گیا تھا. یہی الفاظ، اتنے بھوکے تھے. اس وقت ان دونوں کی کیسے مدد کیے ہوں گے؟ ہم لوگ ناشتہ نہیں کرتے تو کلاس میں بیٹھ نہیں پاتے. یہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں العظم پیغمبر، جب وہ چل کر جا رہے تھے، 2 لڑکیوں کو پانی پلایا تو فوراً اپنے نیک عمل کا وسیلہ دعا کرنے لگے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ، سب سے پہلے اگر مجھے ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے. اسی طرح قوت کا ایک معنی بھی آتا ہے، جیسے کہا اہم خیرن سورہ دخان کی آیت نمبر 37 میں. کبھی اس کے معنی آتے ہیں عادت اور طاقت کے، جیسا کہ کہا فعل الخیرات. کبھی حسن خاتمہ کا معنی بھی آتا ہے، جیسے کہا انی اراکم بخیرن. طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں انی اراکم بخیرن میں اس آیت میں خیر دنیا کا اور آخرت کا پورا خیر مکمل طور پر آ گیا. ابن عاشور کہتے ہیں انی اراکم بخیرن میں حسن خاتمہ ہے. کبھی تفصیل کا معنی بھی آتا ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ. کبھی کبھی قرآن کا معنی بھی آتا ہے، یعنی قرآن کے جو نام اور اوصاف ہوتے ہیں، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو الاتقان فی علوم القرآن کا مطالعہ کرو. آپ علوم قرآن جاننے والا جب تک الاتقان نہیں پڑھتا انہیں علوم قرآن سے شکم سیر نہیں ہو سکتا. یہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں ماشاءاللہ قرآن کے اسماء اور اوصاف کو بیان کیا 55 کی تعداد میں. انہی ناموں میں ایک نام ہے خیرا. وہ کہاں ہے؟ ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں خیر کا مطلب قرآن ہے. اسی طریقے سے جسم کی صحت اور مال کا معنی بھی جیسے کہا لا یسم الانسان من دعاء الخیر. علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ انسان مال مانگتے اللہ سے تھکتا نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، خیر کا جو لفظ آتا نا اس کا معنی کیا ہے، اس بارے میں اہل علم کہتے ہیں سیاق کو دیکھ کر اس کا معنی جو ہے اس کا معنی کیا کیا جائے گا، طے کیا جائے گا. سورہ انفال میں ایک جگہ آتا ہے اور جہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں مال اٹھا لیتے ہیں اتنا زیادہ، غزوہ اس میں پڑھا رہتا ہے مسجد نبوی میں وَيُؤْتِكُمْ خَيْرًا. 2 جگہ لفظ ہے نا، ایک جگہ مال اور ایک جگہ اسلام اس کا معنی ہے. تو اور ایک بات بھی یاد رکھیں آپ، خیر و شر کے بارے میں آپ دیکھیں گے الحمدللہ خیر ہر جگہ مقدم ہے، شر مقدم نہیں ہے، خیر مقدم ہے. شر کی کیا تعریف ہے اس بات پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. شر کا کیا معنی ہے؟ اہل علم کہتے ہیں شر کے اندر پھیلنے کا معنی ہے، پھیلنے کا معنی ہے. اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا اسم جامع للرذائل والسوء والفساد والمصائب. اور ایک بار اس کو بولتے ہیں اسم جامع للرذائل والسوء والفساد والمصائب. کہتے ہیں یہ شر کا مطلب یہ ہے بری چیزیں، بری عادتیں، فساد اور مصیبتوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خیر و شر کو ملا کر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خیر و شر دونوں پیدا کر دیے. اب شر کیوں پیدا کیا؟ یہ آزمائش کے واسطے ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے تو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خیر و شر میں فرق کرنے کا مادہ بھی دیا ہے. وہ کہاں ہے؟ قرآن میں 2-3 جگہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں طریق الخیر والشر، یہاں خیر و شر کا راستہ اللہ نے بتایا ہے. اس کے بعد کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جانتے نا ابن عباس کہتے ہیں بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ. اللہ تعالیٰ نے شر بھی خیر بھی جو ہے اس کے لیے واضح کر دیا. اور ایک جگہ کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اور ایک جگہ کہا وَنَبْلُوكُمْ کیا ہے وَنَبْلُوكُمْ بالحسنات والسیئات. ایسا ہے نا، ایسا سیئات پہلے حسنات پہلے ہیں.
بالحسنات والسیئات سورہ اعراف میں ہے۔ تو خیر کے بعض علماء کہتے ہیں کہ خیر کے 21 معنی قرآن میں آئے ہیں۔ اس آیت پر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں، آیت کی تشریح آگے آئے گی۔ قرآن میں خیر اور شر کو جاننے کے لیے سب سے بہترین آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ زلزل کے بارے میں ایک ضعیف اور موضوع روایت ہے، ہمارے پاس وہ ہے ملتی کتاب۔ کیا آپ 5 منٹ میں پورا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں کیا؟ وہ چھوٹی سی کتاب ہے، حصن المسلم کی طرح لوگ جیب میں رکھے رہتے ہیں، بعض مرتبہ دے کے اٹھا کے پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر آپ 2 منٹ میں یہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ زلزلہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب پڑھ لیتے ہیں لوگ، سمجھ سے پورا قرآن پڑھنے کا سبب مل چکا ہے، لہٰذا ان احادیث کو وجہ سمجھنا چاہیے تو سمجھنا چاہیے۔ یہاں بھی دیکھ خیر کا ذکر پہلے ہوا، اللہ نے کہا اگر رتی برابر کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب چیونٹی سے بھی کم چیز، اگر کرے خیر بندہ وہ دیکھے گا، اور جو آدمی برائی کرے گا تو وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر آگے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے، بندہ جب پریشانی ہوتی ہے تو اس کو نبیوں کی طرح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح ہمیشہ دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ جب بھی پریشانی آتی ہے دعا کا سہارا لو، یا ایسا غیبی سہارا ہے آپ کو اللہ سے جوڑے گی دعا۔ جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے نا، ماشاءاللہ ساری چیزیں کافر ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے ایک بات یہ بھی بتائی اس میں کہ خیر و شر یہ دونوں اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، مگر خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی خیر ہم کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں جو ہے ہم نے توفیق دیتا ہے، فرشتہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ اور جب بھی شر ہمارے سے ہوتا ہے، اسی لیے کہا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، وہ اس کی طرف توجہ دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب